السلام على الحسين وعلى ہم تمام کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرا مالک ان تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، شفاعت سیدہ نصیب فرمائے، ہمارے آقا و ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ آج کا تذکرہ باب الحوائج ہے، جو حاجات آپ کے ذہن میں ہیں، جو دعائیں آپ کے ذہن میں ہیں، جو مرادیں لے کے باب المراد کے پاس آئے ہو، میرا مالک اس دروازے سے، اس ذکر سے، اس شہنشاہ کے تذکرہ سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ آئے۔ وہ تمام حاجات جو ہم سوچ بیٹھے ہیں، جو ہم زبانوں پہ لائے، میرے مالک جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ قبول فرمائے۔ ہمارے برادر جناب شیخ حسن صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے، انتہائی متبرک سا ذکر، انتہائی عمدہ سا موضوع، ذکر باب الحوائج۔ کل اسی عنوان سے مختلف جگہوں پہ آپ ہی کے اسی ملک میں اسی عنوان کے تحت مجالس برپا ہوئی، تو میں ہر مجلس میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ممبر پہ فضائل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں بعنوان مصائب پڑھا جاتا ہے، تو ہماری نسلوں کے ذہنوں میں ان کی مصائب تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کے فضائل بڑے مختصر ہیں۔ جو احباب کل کی مجلس میں شریک تھے، تو میں نے کل بھی تذکرہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا۔ پہلا جملہ میں فضائل کا کہنے لگا ہوں جی، یہ موسیٰ ہے، یہ کلیم اللہ نہیں، یہ لسان اللہ۔ یہ ہے موسیٰ، ہے موسیٰ، ہے موسیٰ، لیکن یہ کلیم اللہ نہیں ہے، یہ لسان اللہ۔ وہ موسیٰ تھے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، یہ وہ موسیٰ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ ذہنوں کی زمین تفریح ہو گئی، آسان ہو گئی۔ وہ موسیٰ تھے، وہ کلیم اللہ، یہ کلمت اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ نام کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسم کا اشتراک ہے، فضائل کا اشتراک نہیں، اسم مشترک ہے، فضیلتیں مشترک نہیں۔ اور میں کبھی بھی نبوت کا تقابل امامت کے ساتھ نہیں کرتا، نبوت کا اختیار اور ہے، امام وہ بھی معصومین ہیں، آل محمد کے ماننے والوں کی ہاں انبیاء کا احترام بھی واجب ہے۔ وہ معصومین ہیں، وہ اللہ کی ہادی ہیں، وہ خدا کے نبی ہیں، لیکن نبوت اللہ کا دیا ہوتا ہے، امامت بھی اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ اختیارات نبوت اور امامت میں تفصیلی گفتگو تو نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ایک صدر کہنا چاہ رہا ہوں، نبی تھے، امام ہیں۔ نہیں، صدر ضائع ہوئی ہے۔ ضرور سارے حضرات مل کے بلا نہیں، یہ بات بارے دیگر بران بابا دے بلندر سلام امام زمان علیہ السلام قرآن سے بلند کر سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چلی گیا، یہ بند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
چھوڑ دے اللہم صلی علی محمد وعلی مولا اس شہر کو ہمیشہ باسیوں سمیت آباد رکھے. یہ ذاکری کے حوالے سے بڑا خود کفیل شہر ہے. ہم ہر جگہ پہ پڑھنے آتے ہیں, یہاں سننے آتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ تاخیر ہو کیونکہ ورکنگ ڈیز ہیں. تو تذکرہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. نبوت اور امامت میں اتنا بڑا فرق ہے کہ نبی تھے, امام ہے. کیا کہنے آدم کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ آدم نبی ہے. آدم نبی تھے, ان کا دور نبوت گزر گیا. نوح نبی تھے, ابراہیم نبی تھے, موسیٰ نبی تھے, کاظم امام ہے. تکامل نہیں پڑھوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, وہ اللہ سے کلام کرتے تھے, اور خدا نے قرآن میں سب سے تفصیلی جس نبی کی بات کی ہے وہ حضرت موسیٰ. کسی نبی پہ خدا نے اتنا تفصیل سے گفتگو نہیں کی جتنی حضرت موسیٰ کے لیے کی. خدا نے ان کا ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ قرآن میں لکھا. موسیٰ کی راتوں کا تذکرہ ہوا ہے, موسیٰ کی ایام کا تذکرہ ہوا ہے. اور حضرت موسیٰ کا جب بھی ذہن میں تخیل آتا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے کہ یہ اللہ کا وہ نبی تھا جو اللہ سے گفتگو کرتا تھا. ایسا کلیم اللہ تھا جو اللہ سے کلام کیا کرتا. لاجک دینے لگا ہوں, دلیل دینے لگا ہوں, دلیل پہ کوئی سوال ہو تو ابھی مجمع سے اٹھیے گا. یہ سب مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ کرتے کوہ طور پہ تھے. کیا کہنے. اس کا مطلب ہے کہ خطیب اگر خطاب کر رہا ہے تو آگے کوئی مخاطب موجود ہے. اگر موسیٰ کلام کر رہا تھا تو آگے وہ موجود ہے جس سے کلام کر رہا تھا. اب میرا یہ سوال ہے کہ یا تو ہمیں طور پہ اللہ دکھاؤ. نہیں, اب سر نہیں ہلے گا, آپ زبان کو زحمت دیں. آپ سب نے مانا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, اور کلیم اللہ کہتے ہیں جو گفتگو کرے, جو کلام کرے, جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ عرش پہ جایا کرتے تھے, آپ نے کہا موسیٰ طور پہ جایا کرتے تھے. اگر طور پہ جاتے تو یا مجھے طور پہ اللہ دکھا کہ اللہ کوہ طور پہ اترتا تھا. اگر اللہ کوہ طور پہ اترتا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ عرش پہ نہیں ہوتا تھا, وہ زمین پہ ہوتا تھا. اور جو ادھر ہو اور ادھر آ جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر بتانا پڑے گا وہ کون تھا جس سے موسیٰ کلام کرتا تھا, وہ کون تھا جس سے موسیٰ گفتگو کرتا تھا. سب نے لکھا, قاریان قرآن, حافظان قرآن نے, کہ حضرت موسیٰ جاتے تھے اور ایک شجر سے گفتگو کرتے تھے, ایک شجر سے بات کرتے تھے. یہ شجر کسی نے نہیں بتایا کون سا تھا. چھٹی زیارت دفاتر الجنان و باقیات الصالحات ہر شیعہ گھر کی ضرورت کا نام ہے. کہاں سے علی کی زیارت اٹھاؤ, زیارت امیر میں جملہ آئے گا, السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. کلام کرتے تھے, حضرت موسیٰ گفتگو کرتے تھے, لیکن جس سے مخاطب تھے وہ کون تھا. اور میں ہمیشہ یہ لفظ کہا کرتا ہوں اور یہاں پھر دہرانے لگا ہوں, اگر فضائل علی سن کے کوئی یہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ علی کی فضیلت شرک ہو رہا ہے تو آپ کو توحید کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں کیا توحید بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں اس سے
سے اچھا جملہ کیا آپ کو توحید کے معاملے میں آپ اللہ کو اللہ مانے، آپ کو توحید کے معاملے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ توحید تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے۔ توحید بڑے محفوظ ہے۔ یہاں اگر مولا امیر المومنین کو وجہ اللہ کہا جائے، لسان اللہ کہا جائے، ید اللہ کہا جائے، تو اس سے کوئی شخص یہ مراد نہ لے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ توحید کا انکار ہو گیا۔ چلے میں ابھی 2 + 2 = 4 کرنے لگا ہوں، میرا مجمع مجھے بول کے بتائے کہ جسم افضل ہوتا ہے یا روح؟ نہیں، سارا مجمع بولے گا تو بتائیے روح افضل ہے۔ چہرہ افضل ہوتا ہے یا روح؟ ہاتھ افضل ہے یا روح؟ زبان افضل ہے یا روح؟ پھر مولوی کو شرم نہیں آتی؟ عیسیٰ کو روح اللہ مان لیتا ہے، علی کو وجہ اللہ کیوں نہیں؟ اگر عیسیٰ روح اللہ ہو سکتا ہے تو یہاں تمثیل ہم نے یہ نہیں لینی کہ جیسے ہمارے بدن میں روح ہوتی ہے تو ویسے اللہ کی روح ہے۔ اگر وہ اللہ کی روح ہو تو ویسا ہی بدن ماننا پڑے گا، جو بدن میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہ ساری گتھیاں سلجھائی ہیں۔ یسألونک عن الروح، یہ تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں۔ کل روح من امر ربی، تم کہہ دینا کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو روح سے مراد جیسے ہمارے جسم کی روح وہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا امر ہے، عیسیٰ امر الہی ہے۔ تو اب اگر عیسیٰ قرآن کی روح سے امر الہی ہے تو یہ پریشان نہیں ہونا کہ وہ بارنے کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر امر پیچھے ہوگا تو آگے امر ہوگا۔ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ خیر الرازقین ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ وحدت کے پردے میں محفوظ ہے۔ مذہب جعفریہ بھی توحید کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، ہم علی اور اللہ کے درمیان ولایت تو رکھتے ہیں۔ کیا کہنے یہ علی اور اللہ کے درمیان ولایت ہے جو ادھر اللہ سے جڑی ہے، اور ولایت اس اختیار کو کہتے ہیں، اس تصرف الہی کو کہتے ہیں، اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کہتے ہیں، جو اختیار اللہ کا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے سونپ دے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس ادارے کو ایک سرپرست چاہیے، اس کو ایک صدر چاہیے، اس کو ایک خزانچی چاہیے، اس کو ایک جنرل سیکرٹری چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ چلانے والوں کے بغیر نہیں چل رہا۔ یہ اتنی بڑی کائنات، یہ دنیا اللہ صرف دنیا نہیں چلا رہا۔ میں کسی دیہات گاؤں موضوع میں بات کر رہا ہوتا تو شاید بات سمجھانی پڑتی، میں جدید ترین ملک میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ دنیا ایک گولا ہے، اس کی حیثیت کائنات میں ایسے ہے جیسے زمین میں ایک بچہ ایک پین کے ساتھ ایک نقطہ لگا، جو نقطے کی حیثیت ہے وہ اس کائنات میں اس دنیا کی ہے۔ یہ ایک نظام شمسی کے تحت چل رہی ہے، اور سورج بھی ایک نہیں، سورج بھی اربوں ہیں۔ یہ اس زمین کا سورج ہے، ایسے کئی سورج ہیں، پھر وہ تمام سورج ایک کہکشاں پہ ہیں، ایک گلیکسی اس کے اوپر ایک سپر گلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے اس کے اوپر ایک کہکشاں اعظم ہے۔
اس کہکشاں اعظم کے اوپر خدا نے پھر ایک کائنات بنائی ہوئی ہے، پھر انہیں عالمین میں رکھا ہوا ہے۔ معصوم فرماتے 18,000 عالمین ہیں۔ اس پوری کل کائنات کے اندر 18,000 عالمین ہیں، ان عالمین کے اندر پھر کہکشاں اعظم ہے، اس کہکشاں اعظم میں پھر کہکشاں ہے، اس کہکشاں میں پھر اربوں سورج ہیں، ان سورجوں میں سے پھر کسی سورج کی ایک زمین ہے، اس زمین کا پھر ایک شہر ہے، اس شہر کی ایک کچی مسجد ہے، اس کچی مسجد میں 2 رکعت کی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے؟ پہلے اپنی حیثیت علی امیر کائنات ہے، پہلے اختیارات علی کو سمجھو، بڑا آسان ہے یہ، کیونکہ یہ ولایت علی ولی اللہ، علی ولی اللہ اتنا متنازع موضوع بن گیا، اتنا کنٹروورشل ہو گیا کہ گریبان پہ ہاتھ ہے، گھر گھر میں لڑائی۔ پہلے یہ تو سمجھو کہ یہ ہے کیا، بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا، بھئی یہ اختیار ہے۔ ولایت اس اختیار کو کہتے ہیں، اس حکومت کو کہتے ہیں، اور جو اس حکومت پہ اللہ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے اور ناظم الامور ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ تو یہ اختیارات دیکھیں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ خالق وہ ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، رزق وہ میکائیل کے ذریعے تقسیم کرواتا ہے، مارتا وہ ہے، روح اسرائیل قبض کر رہا ہے، فرشتوں کو نبیوں کو احکامات دیتا وہ ہے، وہی جبرائیل لے کے آیا۔ تو یہ جو تمام ملائکہ ہیں، یہ تمام ملائکہ جو نظام الہی کو چلا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا۔ اچھا اللہ میکائیل کو رزق کا اختیار دے دے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آج تک میں نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ بحث ہوتے نہیں دیکھی کہ میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، کہتے نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے، اور وہ جس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں میری بات؟ تذکرہ حضرت موسیٰ بن جعفر کرنا ہے مجھے، لیکن مجھے اختیار سمجھانے ہیں کہ امامت کا اختیار ہوتا کیا ہے۔ پہلے اس اختیار کو سمجھے۔ خدا نے تمام ملائکہ کو، معصوم فرماتے ہیں کہ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، یہ سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اس کی زنجیریں جو ہیں وہ ملائکہ کے ہاتھ میں، ہر صبح ملائکہ اسے مشرق سے کھینچ کے لے کے آتے ہیں، بھئی کیا کہنے، واہ 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 واہ، زوال تک پہنچاتے اور آگے اگلے ملائکہ ہیں جو وہاں سے اسے لیتے ہیں اور مغرب تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ ان گنت لاکھوں کی تعداد میں وہ ملائکہ ہیں جو خدا نے صرف سورج کے طلوع اور غروب پہ مقرر کیے۔ اچھا ان کا کام ہے صرف عبادت، تو جب سورج کی زنجیریں ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ عبادت الہی ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا کام صرف یہ ہے، تو اللہ کی اطاعت میں وہ جو سورج کی زنجیریں کھینچ رہے ہیں اس کا مطلب وہ عبادت الہی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، اب میں بڑا باریک جملہ کہنے لگا، سورج کی زنجیریں، سورج اپنی مرضی سے ہر صبح اپنی آنکھ نہیں کھولتا، اسے ملائکہ کھینچ کے لاتے ہیں، اور وہ ملائکہ ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ ہر روز بدل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی زمین پہ بیٹھ کے سورج روکے تو اس نے سورج نہیں روکا، اس کا آرڈر، اس کا حکم سورج پہ نہیں گیا، اس نے سورج کو نہیں کہا کہ رک جا، کیا کہنے، اس نے فرشتوں سے کہا آج نہ لانا۔ تو اتنے ملائکہ اس نظام کو چلا رہے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں ایک کلی اپنی مرضی سے اپنا منہ نہیں کھول سکتی۔
اللہ نے اس پورے نظام کو چلانا ہے نا، سورج پہ، چاند پہ، خدا کہتا فالمدبرات امرا، میں نے ان تمام اپنے امور پہ کوئی مدبر رکھے ہوئے ہیں جو ان تمام چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات سمجھ، اختیار سمجھ میں گا، ولایت جو ہی آپ نے اختیار سمجھ میں آ گیا، میں وہی تذکرہ موسیٰ ابن جعفر شروع کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک قیدی امام کی تصویر نہ ہو۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اب اپنے شہنشاہ کو یہ نہ سمجھے کہ ایک قیدی تھے حکومت کے تھکے ہوئے، پہلے اختیار سے پھر بتاؤں گا کہ قیدی تھے کیوں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، تقدیر کے قیدی۔ اب یہ تمام چیزوں کو سمجھیے گا، یہ اختیار ہے خدا نے، یہ تمام ملائکہ، یہ تمام، کوئی سورج پہ ہے، کوئی چاند پہ ہے، کوئی ستاروں پہ ہے، کوئی ہواؤں پہ ملائکہ مقرر۔ خدا نے قرآن میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ میں نے ہواؤں پہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، میں نے دریاؤں پہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ خدا نے ملائکہ رکھے ہیں جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ان تمام ملائکہ جو نظام کو چلا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کا امر پہنچانے کے لیے ایک ایسا چاہیے تھا جو ان تک اللہ کا حکم پہنچائے۔ تو اس کے لیے خدا نے ان تمام ملائکہ کے اوپر ایک سید الملائکہ رکھا۔ اور مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ ملائکہ نے اپنا سردار اپنی مرضی سے بنایا۔ کہ کسی نے ایک روایت دی ہو کہ عرش پہ چوتھے آسمان پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، ملائکہ نے اکٹھے ہو کے کہا تھا جو سب سے بزرگ ہے، سارے غیر شیعہ بھی مانتے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملائکہ تو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، بھئی کرو نا۔ ہاں الیکشن ہو گیا تھا، آدھے فرشتے ادھر ہو گئے تھے، آدھے ادھر ہو گئے تھے، ادھر ایک نامینیٹ ہو گیا تھا، ادھر ایک نامینیٹ ہو گیا تھا، پھر ایک کا فیصلہ ہو گیا تھا، پھر دستوں کے ربان ہو گئے تھے، اور خدا دیکھتا رہا تھا کہ آخر مل کے اجماع سے فیصلہ کر لیں کہ ملائکہ کا اجماع کیا ہوگا، یہ جمہور کے ساتھ کس کو چن لیتے ہیں۔ سارے غیر شیعہ بھی کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے ان کا سردار بنایا تھا اور انہوں نے مان لیا تھا۔ ڈوب کے مر جا، معصوم فرشتے تو اپنا سردار خود نہیں بناتے، رب کے بدوؤں نے محمد کا خلیفہ کیسے بنا۔ معصوموں کے پاس یہ جو اختیار اللہ نے معصومین فرشتوں کو نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا سردار، اللہ نے کہہ دیا بس یہ ہے سردار، مانو۔ ٹھیک ہو، یہاں تک بات صحیح آ رہی ہے؟ وہ یہ ہلکی سی بھی جھلک جہاں پہ آپ کو لگے نا دھندلی ہو رہی ہے تصویر، یہاں تک بالکل صاف نظام ہے۔ خدا نے تمام کو مقرر کیا ہوا، ان کے اوپر ایک ناظم الامور ہے، ایک سید الملائکہ ہے۔ وہ تمام فرشتوں کو اللہ کا حکم پہنچاتا ہے۔ اب حکم الہی ہے، اب تیری ڈیوٹی یہاں سے یہاں ہے، اب تو نے اس لمحے سے لے کے اس لمحے تک یہ کرنا ہے، اور کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا۔ وہ مانتے ہیں کہ یہی پیغام پروردگار لے گیا۔ جب میں نے اس پورے نظام کائنات کو سمجھا تو مجھے پتا چل گیا یہ نظام خدا ملائکہ کے ذریعے چلا رہا ہے، اور کیونکہ خدا نے ملائکہ کو معصوم اس لیے بنایا ہے کہ اس نے اس کارخانے قدرت کو چلانا تھا، تو اسے غیر معصوم کاریگر نہیں چاہیے تھا۔ ایک دن ہلکی سی بھی غلطی ہو جاتی تو پورا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے ایک معصوم سسٹم چاہیے تھا، اسے معصوم نظام بنا دیا، اس کے اوپر ایک سید الملائکہ بنا دیا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ نظام ملائکہ چلا رہے ہیں، ان کے اوپر ایک سید الملائکہ ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ پھر مجھے پتا چلا یہ سید الملائکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ سے احکامات لے کے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ واہ واہ۔ لیکن مجھے تاریخ میں ایک واقعہ نظر آ گیا کہ جب رسول اسی رجب میں معراج پہ گئے، اتنا آسان کروں گے یہ چھوٹے بچے بھی یہاں سے سمجھ گئے، جب رسول اسی
نجم المنجم کی آخری 26 سال امام معراج پہ گئے تو وہی سید الملائکہ ایک جگہ پہ رک گیا. اب بات میں کروں گا نہیں، آپ بولیں گے اور میں اس پہ دلیل دے دوں گا. رسالت مآب نے کہا کہ آگے چل. جبریل امین نے کہا اگر میں آگے گیا تو میرے اب زندے میں یہ لفظ میں نے کہا ہی نہیں، میں نے صرف کہا میرے، مطلب میں سب نے کہا پر جل جائیں گے. اس کا مطلب یہ اتنا آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس نے یہی کہا تھا. ایک بھی جگہ پہ یہاں تضاد نہیں آیا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ نہیں اس سے آگے گیا تو اللہ مجھے ملائکہ سے نکال دے گا، اللہ مجھ پہ غضبناک ہو جائے گا، اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے گا. سب نے یہی لکھا کہ اس نے کہا میرے پر جل جائیں گے. اس لفظ نے بتا دیا ہے کہ فرشتہ جب اپنے اختیار سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ اس کے پر چھین لیتا ہے. نا نتیجہ بھی آنے والا. جب فرشتہ اپنے اختیار سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ اس کے پر چھین لیتا ہے. وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اختیار سے تجاوز. اللہ نے جس حد میں رکھا ہوا ہے اسے اس حد میں رہنا چاہیے تھا. اس نے اپنے حد سے بڑھایا تو خدا نے اس سے پر چھین لیے. یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جبریل امین کی حد کہاں ہے؟ آپ نے کیوں سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کے اس کی زبان سے اس کی مجبوری سنی کہ تیری مجبوری کیا ہے؟ اس کا آگے گیا تو میرے پر چل جائیں گے. نبی کا لکھواؤں گا زمین پہ جا کے حدیث کہ جبریل نے کہا تھا میرے پر چل جائیں گے، جبریل نے کہا تھا میرے پر چل جائیں گے. پھر 3 شعبان کو جب حسین آئے گا تو میں خود اس کو جھولے سے بچ کر کے بتاؤں گا چھینتا وہ ہے دیتا حسین. چھینتا وہ ہے دیتا حسین. فطرس نے بھی گناہ نہیں کیا، گناہ کرتا تو عصمت ختم. اختیار سے تجاوز اللہ نے پر چھینے اللہ نے دیے حسین. اب بھی امام کا اختیار سمجھ میں نہیں آیا. اب بھی تصرف الہی سمجھ میں نہیں آیا. اگر اس رات بھی جبریل امین سدرہ کو کراس کر جاتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ پھر چھین لیتے. کیا کہنے وہ جو سارے نظام کا ناظم الامور ہے اگر اس کے پر چھن جاتے تو وہ بھی حسین سے لیتا. کیا کہنے. چلے بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں. اب جبریل امین جو ہے وہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. ایک بڑا لطیف نکتہ ہے تو پھر ابھی موضوع کو اس طرف لے کے گیا تو پھر ادھر ہی نکل جاؤں گا کہ ہر فرشتے کے نام کے آخر میں ایل کیوں ہے. بس زیادہ کروں گا تو تفصیل زیادہ لمبی ہو جائے گی. علی کہتے ہیں کہ مجھے توریت والے ایلیا ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارے ناموں کے آخر میں یا علی آ جائے. اب یہ تمام نظام کو بزرگوں سے دعا لوں گا اور نوجوانوں کے دل کے اندر بات چلی جائے گی. یہ پورے نظام کو ملائکہ چلا رہے ہیں. عمران بھائی ان ملائکہ کے اوپر ایک نازم الامور ہے جسے جبریل امین کہتے ہیں. آج تک ہم یہ سمجھتے تھے اچھا یہ ہے جو اللہ سے حکم لیتا ہے. اچھا جو اللہ سے حکم لیتا تھا وہ شب معراج سدرہ پہ کھڑا. اب یہاں پہ آ کے اب یہاں پہ رکنا پڑے کہ اگر یہ ملائکہ کا نظام چلا رہا تھا میں کیا کہنے اور یہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر یہ سدرہ پہ کھڑا ہے تو اللہ سے حکم لے کے کس کو کون پہنچا؟ تو
اگر ہم یہ رکھیں گے کہ خدا وہاں سے سدرا پہ آتا ہے اور اس کو احکامات دے دیتا ہے، تو جب وہ حرکت کر لے گا وہ اللہ نہیں، واہ 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 واہ، اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے لیتا ہوں. وہ متحرک ہو جائے وہ اللہ نہیں واہ ہے. واہ واہ واہ، اللہ میں نہ حرکت ہے، نہ اس میں جمود ہے، نہ اس میں حل نہ وہ حل ہوتا ہے، نہ وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، نہ وہ تغیر میں آتا ہے. کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جبریل اور اللہ کے درمیان کوئی ایک ہے. بڑا آسان ہے، بس اتنا ہی ڈھونڈ لینا کہ استاد جبریل کون ہے. تو خدا کے اس پورے نظام کو، جو اس ولایت کو، جو خدا کے ولی ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، تو اب یہ اختیار ہے امامت کے پاس کہ اللہ امام کو ولایت بھی دیتا ہے. نبیوں کے ہاں نبوت، نبی ہے لفظ نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو. عرش کی خبر فرش پہ پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں. رسول ارسال سے، وہاں سے جو خط و کتابت ہو اسے زمین تک جو پہنچا دے اسے رسول کہتے ہیں. پیغمبر پیغام سے، جو اللہ کا پیغام زمین پہ پہنچائے اسے پیغمبر کہتے ہیں. ہر نبی جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. نبوت کے پاس ولایت نہیں ہوتی. ہاں بہت ایسے موقع قرآن میں موجود ہیں جہاں نبی بھی موجود تھا اور اس دور کا ولی بھی موجود تھا. موسیٰ نبی تھے، خضر ولی تھے. خضر کے پاس ولایت تھی، خضر کے پاس ولایت تھی اور موسیٰ کو بھی سمجھ نہیں آئی. بس بالکل قریب آ گیا ہوں، آپ کی سوچوں سے جلدی میں آ جاؤں گا. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، میری طرف آپ نے اتنے گھور کے نہیں دیکھنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ قرآن میں کہ حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا کہ میں آپ سے تعلیم لینا چاہتا ہوں. کلیم اللہ کہہ رہا ہے. کلیم اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ حضرت خضر سے کہہ رہا ہے میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. اور حضرت خضر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تو صبر نہیں کرے گا، کیا کہیں گے؟ واہ 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 واہ، تجھے جواب میں جلدی ہو، اور ولایت کے ہاں جلدی نہیں ہوتی. کیا کہنے. اور وہی ہوا کہ اس نے پوچھ لیا کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اسے قتل کیوں کیا، اور یہاں پر دیوار کو تعمیر کیوں کیا. آخر میں حضرت خضر نے سارے سوالوں کا جواب بتا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن وہ خضر کے سامنے زانو ادب تہ کیے ہوئے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ولایت اللہ کا عہدہ ہے جس کے سامنے نبوت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. خضر کے سامنے موسیٰ نے تعلیم حاصل کی. خضر موسیٰ کے استاد تھے. شیعہ مذہب میں حوالہ نہ ہو، میں منبر پہ آنا چھوڑوں کہ وہی حضرت خضر آئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک بہترین عرب کے لباس میں آئے تھے. مدینے کے رہنے والے کہتے ہیں ہم نے آج تک اتنا خوب نوجوان نہ دیکھا تھا کہ مسجد نبوی خوشبو سے بھر گئی. ہم نے دیکھا یہ اتنا خوبصورت وجیح نوجوان کہاں سے آیا ہے. جو ہی وہ رسول اکرم کے پاس آیا، اسے ناز سمجھ آنے والے لہجے میں کوئی بات کی، رسول نے اسی کی زبان میں اس سے کوئی بات کی. وہ چلتا ہوا اسی الٹے قلب و مسجد کے باہر گیا. باہر ہمیں حسن علیہ السلام بچپن میں تھے، اس نے حسن کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا خضر نبی آیا تھا کچھ سوالات کرنے کے لیے، میں نے حسن کے سامنے بھیج دیا. جس کے سامنے موسیٰ گھٹنے ٹیکے اسے خضر کہتے ہیں، جس کے سامنے خضر گھٹنے ٹیکے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. اتنا وقت لگ گیا مجھے کلیم اللہ اور لسان اللہ سمجھانے میں. اب وہ موسیٰ اس کا تقابل کیسے پڑھ سکتا؟ وہ جس سے پڑھتا تھا وہ حسن سے پڑھتا تھا، اور موسیٰ کاظم اپنے دور کا حسن ہے. کیا
اب کسی بھی دور کے امام کو آپ نے مجبور نہیں دیکھا، کسی بھی دور کے امام کو آپ نے مجبور نہیں دیکھنا، لیکن آپ نے اس دور کے اندر جانا ہے کہ اس دور کے تقاضے کیا تھے، کہ امامت نے زندان کو پسند کیا، کیا سارے کرائم تھے کہ امامت نے زنجیروں کو پسند کیا؟ وہ کیا اس دور کے تقاضے تھے کہ امامت نے زہر کو منتخب کر لیا؟ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا۔ اب اجازت ہے میں 20 منٹ آپ کے لیے بسم اللہ اس دور میں چلتے ہیں کہ اس دور میں امامت کیا تھا۔ کیا بات ہے الوی صاحب، اس میرے شہنشاہ کا دور باقی آئمہ کی نسبت سب سے زیادہ سخت اس لیے کہ 4 ظالم ترین بادشاہ ایک امام کے دور میں آئے۔ میں فضائل پڑھوں گا، بھی آپ نے صرف فضائل کی ضرورت، مجھے تھوڑا سا دور سمجھانا ہے اور پھر کردار حضرت موسیٰ کاظم سے۔ پہلی، ہر دور کے امام نے ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 ظالم اور جابر بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور انہی کا دور ہے۔ اس میرے مولا نے 4 ظالم ترین بادشاہ، منصور دیوانے کی ملاؤں، ہادی عباسی، مہدی عباسی اور ہارون رشید، 4 ظالم ترین جابر بادشاہ ایک امام کے دور میں۔ 128 ہجری ہے میرے مالک کا دنیا میں ظہور، 183 ہجری ہے میرے مالک کی شہادت۔ اگلی بات سنیے گا کہ اس امام کا دور باقی آئمہ کی نسبت زیادہ مشکل اور تھا۔ کیا؟ 4 آئمہ اربع، ہمارے ہاں آئمہ، ہم اثنا عشری ہیں، ہمارے ہاں 12 ہیں، جتنے غیر شیعہ ہیں وہ آئمہ اربع 4 آئمہ کے بارے، چاروں کے چاروں امام ایک امام موسیٰ کاظم کے دور میں تھے۔ غیر شیعہ جتنے بھی ہیں ان کے ہاں سب سے بڑا امام جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ 80 ہجری کو یہ دنیا میں آتا ہے اور 150 ہجری کو یہ دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا دور بھی امام کے دور میں۔ دوسرا امام ہے امام مالک، مالک بن انس، یہ 93 ہجری میں دنیا میں آتا ہے اور 179 ہجری میں دنیا سے جاتا ہے۔ 93 ہجری اور 179 یہ اس کا دنیا میں آنے کا اور اس کی وفات کا دورانیہ ہے۔ یہ بھی امام کے دور میں، اور یہ دونوں امام جو ہیں ابو حنیفہ اور مالک یہ ڈائریکٹ امام صادق کے شاگرد ہیں۔ ایک نے 2 سال امام کی خدمت میں گزارے اور اس نے واضح ترین کہا کہ اگر نعمان 2 سال، نعمان بن ثابت اس کا نام تھا، اگر نعمان 2 سال صادق کی شاگردی میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اور اس کے بعد ہے امام مالک۔ اس کے بعد اگلا جو امام آتا ہے اہل سنت کا، امام شافعی، یہ 150 ہجری میں دنیا میں آتا ہے اور 204 ہجری میں دنیا سے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا امام آتا ہے امام احمد بن حنبل، یہ 164 ہجری میں دنیا میں آتا ہے اور 241 ہجری میں دنیا سے جاتا ہے۔ ان چاروں اماموں کے دور میں امام موسیٰ کاظم موجود ہے، یعنی کہ جھوٹے آئمہ کے مقابلے میں بھی اکیلا امام ہے، ظالم بادشاہوں کے سامنے بھی اکیلا امام، جھوٹے فلسفیوں کے سامنے بھی اکیلا امام، جھوٹے صوفیوں کے سامنے بھی اکیلا امام۔ فلسفی اس امام کے دور میں، صوفی اس امام کے دور میں، آئمہ جھوٹے اس امام کے دور میں، بادشاہ جابر ظالم ترین اس امام کے دور میں۔ اس اکیلے امام نے اتنی بڑی طاقتوں کا اکیلے نے سامنا کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کا جو دورانیہ ہے قید کا یہ زیادہ طویل کیوں، لمبا کیوں؟ بولیے تو نہیں محسوس؟ اس میرے مولا کا دورانیہ طویل اس لیے ہے کہ خود میں اپنے امام کی اصول کافی سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے 7ویں شہنشاہ کہتے ہیں
اور دعا ہے میرے مولا کی زندان کے اندر. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیعوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے خود زندان پسند کر دیا. شیعہ محفوظ رہے, میں زندان میں جاؤں. اگر میں باہر رہا تو میرے شیعہ مارے جائیں. ذرا حکمت امام سمجھیے گا, میں فضائل پہ ہوں. میرے مولا نے اس دور میں, کیونکہ امام صادق علیہ السلام اپنے دور میں اتنا انقلاب پیدا کر چکے تھے, اتنا علمی انقلاب پیدا کر چکے تھے کہ بنی عباس حکومت میں آتے ہی ان کے پاؤں اکھڑ گئے. کیونکہ امام صادق اپنے دور میں, کیونکہ بنی امیہ سے حکومت نکل کے بنی عباس کی طرف منتقل ہو رہی تھی, امام جعفر صادق نے علم کے سمندر بہا دیا, اتنا علم پھیلا دیا کہ لوگ امام صادق کی طرف متوجہ ہو گئے. اب منصور دوانے کی ملعون جو ہے, اس نے آتے ہی سب سے پہلے جب یہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, اس نے کہا شیعوں کے امام کو شہید کر دیا. امام جعفر, اور میں کل میں تفصیل سے میں بتا چکا ہوں اور میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن میں نتیجہ تک دینا چاہتا ہوں. مذہب شیعہ میں ہمارا واحد یہ 7واں امام ہے جس کا تاریخ ظہور پوشیدہ ہے. کیا کہنے, ہمارے ہاں ہر امام کا تاریخ ظہور ہمارے پاس ہے. 13 رجب ہمارے پاس ہے, 15 رمضان ہمارے پاس ہے, 3 شعبان, ہر امام کا تاریخ ظہور دنیا میں آنے کی تاریخ ہمارے پاس ہے. امام موسیٰ کاظم کی تاریخ, شیعہ کیلنڈر میں امام موسیٰ کاظم کا ظہور 7 صفر لکھا ہوا ہے, اور وہ بھی یقینی نہیں ہے, اور اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ احتمال ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے جشن امام موسیٰ کاظم دیکھا ہو؟ نہیں, کیونکہ شیعہ کیلنڈر میں 7 صفر کو آتا ہے اور وہ ایام ادا ہوتا ہے. 7 صفر امام کی دنیا میں آنے کی تاریخ نہیں ہے. مولا دنیا میں آئے تھے جس وقت میرے مولا کا ظہور, تو ایک روایت میں نے کل پڑھی تھی, میں جلدی کیونکہ بہت سے چہرے, اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں گوشت گزار کروں. جابر جوفی چھٹے امام کا ایک صحابی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم حج کر کے واپس جا رہے تھے, یا ابوا کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, جہاں پہ رسول کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے, وہاں پر امام صادق نے اپنے قافلے کو روکا اور کہا کہ یہاں پر خیام لگا اور یہاں پر پڑاؤ کرو. وہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ مکہ سے نکلے, ابھی اتنا ٹائم تو نہیں ہوا, ابھی مکہ سے نکلے, اور امام نے یہی نہیں کہا کہ رک جاؤ. وہاں رک گئے. وہ کہتے ہیں ہم رک گئے, تو تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ شام کے وقت امام کے خیمے سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی امام کے خیمے سے. جابر جوفی کہتے ہیں جب میں امام کی بارگاہ میں گیا تو امام مسکرا رہے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا, میں پوچھ سکتا ہوں؟ تو امام فرماتے جابر کیونکہ تو ہمارا خاص شیعہ ہے اور تو ہمارے رازوں کو جانتا ہے, تو میں تمہیں ایک راز بتانے لگا ہوں. اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا. لیکن مولا نے اس آمد کو پوشیدہ رکھا. نام موسیٰ اس لیے تھا کہ وہ موسیٰ بھی پوشیدہ آیا تھا. یہ حضرت موسیٰ بھی پوشیدہ. کیوں؟ امام صادق سے حکومت اتنی ڈر گئی تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگلا امام کون ہے. اس لیے امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے ہی سامنے نظر آتے تھے, موسیٰ کاظم نظر ہی نہیں آتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہی امام ہے, اور آج تک اسماعیلیہ فرقہ ہے. جبکہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ امام جعفر صادق کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے. میرے مولا کی جو والدہ ہے امام موسیٰ کاظم کی, ان کا نام ہے حمیدہ خاتون. حمیدہ بھی کہا جا سکتا ہے اور حمیدہ بھی کہا جا سکتا ہے. حمد کے اعتبار سے پڑھیں گے تو کیا کہنے, اور اردو زبان والے جملے کی قدر ہے. اردو جو سمجھتے ہیں, جو اردو دان ہیں, جو اہل زبان ہیں, وہ لفظ, اس بیوی کا نام ہے حمیدہ خاتون. اتنی عزت والی خاتون تھی کہ آج بھی عزت والی بیویوں کو کہا جاتا ہے یہ اصحاب حمیدہ کی مالک. کیا کہنے, یہ قبیلہ بربر کی شہزادی تھی. ایک مجلس ہو اور میں یہاں پر ان کی بلندی درجات کے لیے قبلہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب, انہوں نے اتنے باریک موضوعات پہ تحقیق کی ہے کہ ہمارے کسی بھی امام کی والدہ کسی بھی عام خاندان کی نہیں.
یہ اپنے اپنے دور کی شہزادیاں تھیں. یہ قبیلہ بربر کی شہزادی تھی حمیدہ خاتون. اس شہزادی میں پوری مجلس پڑھی جاتی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں امام موسیٰ کاظم کی والدہ گرامی کے بارے میں کہ امام صادق اپنے دور میں مدینے میں عورتوں کو درس نہیں دیتے تھے، صرف مردوں کو پڑھاتے تھے، اور عورتوں کو کہتے تھے کہ تعلیم اور فقہ کا قانون لینا ہے تو جا کے حمیدہ خاتون اس سے اچھا جملہ یہ ہے کہ معصوم کی حدیث ہے امام صادق کی. امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس شہزادی کے بارے میں کیا کہیں گے، تو امام صادق کا حمیدہ تو فی دنیا میں محمودہ تو فی آخرہ. یہ دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہے. امام صادق کی حدیث ہے امام موسیٰ کاظم کی پاک مادر گرامی کے بارے میں کہ یہ دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہے. کاش میں جملہ سمجھا سکتا، میں جملہ پڑھنے لگا. حمیدہ کہتے ہیں جو اللہ کی حمد کرے، محمودہ اسے کہتے ہیں جس کی اللہ تعریف کرے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی. جس کی تعریف، جو اللہ کی تعریف کرے اسے حمیدہ کہتے، جس کی اللہ تعریف کرے. اس لیے محمد ہے یہ. اب اس شہزادی میں بات لمبی ہو جائے گی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دنیا میں ظاہری طور پہ جو ظہور ہے اسے پوشیدہ رکھا گیا، اور خود امام صادق نے اپنے آخری وقت تک اپنے خاص شیعوں کے علاوہ اپنے وسیع برحق کے نام کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. بسم اللہ بسم اللہ. خاص شیعوں کو بتا دیا جو نظام قائم کر چکے تھے، جو محدثین کا نظام قائم کر دیا تھا، امام نے ان کو بتایا. یہ کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں جھوٹے اماموں کو پیسے دے کے، درہم و دینار دے کے فقہ لکھوائی جا رہی تھی کہ اہل بیت کے مقابلے پہ فقہ لکھوائی. اور وہ فقہ کیسے لکھ رہے تھے کہ ایک بندے نے آ کے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا کھلی رکھنی چاہیے. اس نے مسجد میں جا کے دیکھ، اگر جعفر صادق شیعہ کھلی رکھتے ہو تو بند کر لینا. یقین یہ جتنی فقہ بنی ہے یہ ہمارے ضد میں بنی ہے. یہ فجر کی نماز کا وقت کیوں تبدیل ہوا تھا، ظہر کی نماز کا وقت، یہ تبدیلیاں جو ہیں آپ جا کے دیکھیں. علی مسجد میں ہم وہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر علی نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے وقت آگے کرتے ہیں. یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ اہل بیت کی ضد ہے. ابو حنیفہ کے ان کے ہاں آج تک حنفیوں کے ہاں ہے کہ نماز کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں ہو کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز کے آگے سے گزرنے کا طریقہ بھی مولویوں نے بتایا. کتنے باخبر چہرے بیٹھے ہیں. اب اتنی تحقیق بڑھ گئی ہے کہ 2024 میں علماء بتا رہے ہیں کہ کیلے کو کیسے رکھا جائے. اب ان کے ہاں ابھی تک یہ بحث ہے. یہ دیکھیں نا، جب جاہلوں سے فقہ لے کر یہی حال ہے. حنفیوں کے ہاں ہے کہ نماز کے آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں. فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ نماز کے آگے سے کوئی شخص گزر جائے تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے مسجد میں نماز پڑھتے تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، بچپن 5 سال کی ظاہری حیات طیبہ، اور آگے سے ایک شخص گزر گیا. ایک بندہ وہاں دیکھ رہا تھا، وہ امام جعفر صادق کے پاس ہے. اس نے کہا آپ کا بیٹا موسیٰ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے سے ایک شخص گزرا اور اس نے اپنی نماز دوبارہ نہیں پڑھی. نماز کیسے ہوئی؟ امام نے کہا اسی سے جا کے پوچھ. میں امام کا جواب بتاؤں گا، آپ پوری رات مودت کے نشے میں رہیں گے. وہ شخص ظاہری 5 سال ظاہری حیات طیبہ جو امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں، اور اس نے آگے کہا ابھی آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا ہے اور آپ کی نماز ہو گئی ہے. امام نے فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید. امام نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، خدا کہتا ہے کہ میں شہرک سے قریب رہتا ہوں. امام نے فرمایا تیری ٹوٹ سکتی ہے، میرے اور اللہ کے درمیان سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. میرے اور میرے اللہ کے درمیان سے. میں نماز اللہ کی پڑھ رہا تھا،
میں اپنے اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا جو کہتا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، تو میرا اللہ تو میرے اتنا قریب ہے کہ میرے اس کے درمیان سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ یہ جواب موسیٰ کاظم۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ میں نے ایک بہت تفصیل کے ساتھ کل کی مجلس میں پڑھا تھا کہ اسی امام کے دور میں ایک بہت بڑی تحریک، اب اس کو میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، صرف نام لے لیتا ہوں، ایک بہت بڑی تحریک اور قیام ہوا تھا حسین ابن علی کا۔ یہ وہ قیام ہے جس کے بارے میں اکثریت شیعہ بے خبر ہے۔ میرے نوے امام کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم اہل بیت میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ فخ میں ہوا۔ واقعہ فخ یہ وہ واقعہ ہے جو حسین ابن علی یہاں پر شہید ہوئے۔ یہ کون سے حسین تھے؟ حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن۔ اب میں بتا دیتا ہوں، حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى ابن حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے ایک قیام کیا تھا عباسی حکومت کے خلاف، اور عباسی حکومت کے خلاف جو قیام ہوا تھا یہ 7ویں امام کے دور میں ہوا تھا، اور امام موسیٰ کاظم کے حکم پہ ہوا تھا، اور امام موسیٰ کاظم کی خوشنودی کے ساتھ ہوا تھا۔ علی کے بیٹوں نے جو سادات علویہ تھے، جو مولا علی کے بیٹے یعنی کہ ابو طالب کے بیٹوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا عباسیوں کے خلاف، اور مکہ کے قریب ایک جگہ ہے فخ، وہاں پر آ کے انہوں نے عباسی لشکر کا مقابلہ کیا تھا، اور 200 سے زیادہ اولاد ابو طالب یہاں شہید ہوئے تھے، اور 100 یہاں پر اسیر ہوئے تھے۔ یہ دور کس کا تھا؟ یہ امام موسیٰ کاظم کا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام موسیٰ کاظم کی جو قید ہے یہ وقفے سے ہے۔ قید کیا جاتا پھر آزاد کرتے، لیکن بغداد سے باہر نہیں جانے دیتے۔ امام موسیٰ کاظم پہ نظریں بڑی رکھی جاتی تھی کہ امام کس کو مل رہے ہیں، لیکن کیا کہنے، آفتاب بادلوں میں چھپ بھی جائے اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ وزیر اعظم جیل میں چلا جائے تو وزیر اعظم نہیں رہتا۔ امام زندان میں بھی ہوئے امام۔ میں آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہتا ہوں، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا، لانتی تخت پہ بھی بیٹھا ہو تو لانتی ہوتا۔ تخت لعنت سے نہیں بچاتا، بادشاہت مل سکتی ہے، بادشاہت حکومت یہ وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں عطا کر دے۔ فیصلہ کن جملہ کہہ دیا۔ امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دے۔ لیکن اس امام کے دور میں 2 ایسی نصیحتیں ہیں جو آج شیعوں کو یاد رکھیں۔ وہ اس امام کی نصیحت ہے، کیونکہ تذکرہ اس امام کا ہے تو اس امام کی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت مولا نے علی بن یقطین کو کی تھی۔ یہ علی بن یقطین جو ہے یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا اتنا خاص شیعہ تھا کہ مولا امام صادق نے اس کو اتنا بہترین نکھارا ہوا تھا کہ عباسیوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے علی ہمارے ہاتھ میں بک جائے، بڑی اس کو لالچ دیے جاتے تھے، اور ہمیشہ اس کو ہر دور کا بادشاہ بہت بڑا اعلیٰ منصب جو ہے پیشکش کرتا تھا کہ ہم تمہیں یہ بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، لیکن علی بن یقطین عہدوں کو ٹھکرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ علی بن یقطین کو بہت اعلیٰ منصب مل گیا دربار میں، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حکم لینے کے لیے گیا کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے عباسی اپنے بادشاہ میں اپنے دربار میں بہت بڑا منصب دے رہے ہیں، نصیحت سننا شیعو۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا علی 3 وعدے میں کرتا ہوں، ایک تو کر۔ 3 وعدے میں امام تیرے ساتھ کروں گا، ایک تو میرے ساتھ۔ علی بن یقطین نے کہا مولا کیا؟ مولا نے فرمایا میرا پہلا وعدہ، امام کہتے ہیں میرا پہلا وعدہ تو تلوار سے کبھی قتل نہیں ہوگا۔ کیا کہنے۔ علی میرا دوسرا وعدہ تو زندگی میں کبھی فقیر نہیں ہوگا۔
علی میرا تیسرا وعدہ، تیری بخشش کا میں موسیٰ ابن جعفر صاحب، جب اتنے بڑے تین وعدے کیے، تلوار سے موت بھی نہیں آئے گی، فقیر بھی نہیں ہوگا، جنت بھی پہلے دے دی، سبحان اللہ. اسے کہا پھر مولا مجھ سے کیا وعدہ لیں گے؟ فرمایا صرف ایک وعدہ کر، میرے شیعوں کے کام آتے رہے. کبھی میرا کوئی شیعہ غرض لے کے تیرے پاس آئے، علی اسے واپس آتے. تین وعدے لے کرتا ہوں، ایک تو یہ کیا تھا؟ یہ امام کا پیغام تھا، اللہ تمہیں کسی بھی منصب میں بٹھائے. کیا کہنے، بہت بڑا میسج. واہ 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 واہ. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے منسٹر ہو جائے تو نہیں، آپ کسی بھی جاب پہ ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو جاب دے سکتے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ جسے، مولا علی جسے کوئی عہدہ دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے یا علی مدد کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں. اسے نے یا علی مدد، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہ کہیں جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں انہیں نہ پتا چلے. اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کوئی شیعہ نہ آئے. نہ جی نہ میں کسی اور کو دے دوں گا نوکری، نہ جی نہ آپ اگر موسیٰ ابن جعفر کی مجلس میں آئے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک ذاکر ہوں، میں امام کا پیغام پہنچا رہا ہوں، امام کا پیغام ہے. میں تمہیں وہ وعدہ مولا نے صرف اس دور کے علی بن یقطین سے نہیں کیا تھا، امام کا وعدہ ہر دور کے شیعوں سے. دشمن کے ہاتھ سے مرنا نہیں چاہتے، زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہونا چاہتے، اور جنت زندگی میں لینا چاہتے. مومنین کی خدمت، کسی کے کام آ سکو تو ضرور. علی کے شیعوں کو تنہا نہ رہنے دیں. علی بن یقطین نے مولا کا حکم مان لیا اور دربار پہ منصب لے لیا. تو اب علی بن یقطین پہ پوری نظریں ہیں، یہ کیا کرتا ہے. ایک دفعہ دربار پہ بہت قیمتی تحفے آئے، بڑے قیمتی تحائف آئے، اور ان میں ایک بہت قیمتی لباس تھا. تو ہارون مالون نے کہا کہ علی بن یقطین کی وہ ہمیشہ محبت لینا چاہتے تھے، اس نے یہ بہترین قیمتی ترین لباس میں علی کو تحفہ کرنا چاہتا ہوں. علی بن یقطین کو تحفے میں دے دیا. علی بن یقطین گھر آئے اور پورے کے پورے تحائف جتنے بھی تھے وہ امام کی بارگاہ میں بھیج دیے. جو نوکر امام کی بارگاہ میں لے کے گیا، امام نے باقی تحفے قبول کر کے کہا یہ لباس علی کو دے دینا اور اسے کہنا یہ تیرے پاس میری امانت ہے. جب نوکر نے آگر لباس لیا تو اس نے کہا سب سے تحفوں میں قیمتی تو یہی تھا، اور امام نے یہ واپس کر دیا. شاید امام کو یہ اچھا نہ لگا، اسے رکھ لیا. چند دنوں کے بعد علی بن یقطین نے اپنے ایک ذاتی نوکر کو نوکری سے نکال دیا. جو بھی اسے نوکری سے نکالا وہ سیدھا ہارون کے دربار میں گیا. اسے جا کر سب سے بڑی مخبری دینے کے لیے آیا ہوں، جس کو تو نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہوا ہے، یہ موسیٰ ابن جعفر کا شیعہ ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اسے کہا میں اس کے گھر کا نوکر ہوں، یہ براہ راست موسیٰ ابن جعفر سے رابطے میں ہے. بلکہ میں تجھے ایک نشانی دیتا ہوں، جو چند دن پہلے تو نے تحفے دیے تھے وہ اس نے موسیٰ ابن جعفر کو بھیج دیے. ہارون چونکا، اس نے کہا اگر تیری خبر غلط ہوئی، اس نے کہا تو جو سزا دے. اسے سپاہی سے کہا علی بن یقطین کو لے کے. اب عہدہ بہت بڑا تھا اور ان کا مقام بہت بڑا تھا، ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتا تھا. علی بن یقطین آئے، ہارون تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، استقبال کیا. علی بن یقطین کو کرسی دی اور کرسی دینے کے بعد کہا علی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو لباس میں نے آپ کو دیا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا بنا؟ علی بن یقطین کہتے بادشاہ کا تحفہ ہے، عطر لگا کے میں نے سنبھال کے رکھا. کیا وہ مجھے لباس دکھا سکتا ہے؟ علی بن یقطین نے دربار میں دیکھا تو وہی مخبر نوکر کھڑا تھا. کہہ رہے آ میرے گھر جا. صندوق سے لباس نکال، صندوق سے لباس لے کے اس نے ہارون سے کہا یہ لباس. ہارون نے کہا اس نوکر کو ابھی کے ابھی اس کے سر پہ کوڑے مارے جائیں. تاریخ آتی 50 کوڑے لگے اور موقع پہ مر گئے.
علی بن یقطین کے سامنے ہارون نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں تم سے اتنا شرمندہ ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی مجھے قرآن پہ بھی حلف دے گا میں تیرے خلاف بات نہیں سنوں گا۔ پہلا پیغام تھا یہ علی بن یقطین کے حوالے سے موسیٰ ابن جعفر کا کہ شیعوں کے کام رہا۔ آخری پیغام اور اسی پہ سلام۔ دوسرا صفوان بن مہران، یہ امام جعفر صادق کا یہ بھی شیعہ ہے، اس کا والد کوفے کا رہنے والا تھا، بلند پایا شخصیت تھا، مدینے چلا گیا، کوفہ سے نکال دیا گیا، امام صادق کی بارگاہ میں رہا۔ پھر اس کا بیٹا صفوان جو ہے اسے امام صادق نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد بہت کاروباری بن گیا۔ اس نے بہت زیادہ اونٹ رکھے ہوئے تھے، وہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے حج پہ جانا تھا اور اس نے حج پہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کے جانا تھا، اس قافلے کے لیے اس نے صفوان بن مہران سے اونٹ کرائے پہ دیے۔ صفوان نے اونٹ سے کرائے پہ دے دیے۔ صفوان امام موسیٰ کاظم سے ملنے کے لیے گیا، امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ مولا فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیا، لیکن مولا اونٹ کرائے پہ دینے کا مقصد میرا یہ تو نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، محبت تو آپ سے کرتا ہوں۔ صرف اتنا باریک پیغام ہے کہ آج یہ 2 پیغام صرف لے لے۔ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کی جد سے محبت کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک کاروباری تعلق کی بنیاد پہ میں نے اونٹ دے دیے۔ امام نے فرمایا صفوان اللہ کو گواہ بنا کے کیا تیرے دل میں خواہش نہیں ہے کہ حج کی واپسی تک ہارون زندہ رہے تاکہ تجھے تیرا کرایہ دے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کیا تیرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ حج سے واپسی تک ہارون رشید زندہ رہے تاکہ تجھے تیرا کرایہ دے؟ کہتا ہاں مولا کاروبار کی حیثیت سے تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا معاوضہ ملے۔ امام نے فرمایا جس نے ہمارے دشمن کے لیے ایک لمحہ بھی خیر سوچا اس نے ہمارے امر میں خیانت کی۔ دشمن اہل بیت کے لیے لمحہ بھی خیر نہیں سوچتے۔ مذہب اہل بیت میں تقیہ کر لو، چھپا لو کہ ہم مذہب کی ضروریات میں سے خیر نہ سوچنا۔ تم خیر سوچ رہے ہو اور وہ سانس آخری ہو۔ یہ میرا وہ امام ہے کہ بغداد میں مولا رہتے تھے اور مولا ایک بازار سے گزرا، بازار کے اوپر بشر حافی کا مکان ہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے۔ آج بھی بغداد میں اس کا روضہ بنا ہوا ہے، اس کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ اپنے دور کا عیاش ترین انسان، اس کے چبوترے سے گانوں کی آوازیں، شراب، محفل جمی ہوئی، سازندے، یہ تمام آوازیں گزر رہی ہیں اور امام موسیٰ کاظم بازار سے گزر رہے ہیں۔ امام بشر حافی کے دروازے کے آگے رک گئے، امام نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بشر حافی نے اوپر سے جھانک کے دیکھا۔ امام نے فرمایا تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں اتنا امیر شخص ہوں، میں غلام کیسے ہو سکتا؟ میرے کئی غلام ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم۔ امام نے کہا جو کام تو کر رہا ہے یہ آزاد ہی کر سکتا۔ کیا تو کسی کا بھی غلام نہیں ہے؟ یہ کہہ کے امام اس ایک جملے نے اس کو چین لیا، ننگے پاؤں دوڑا۔ امام گلی کے کونے پہ گئے، جا کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا موسیٰ ابن جعفر، میں موسیٰ ابن جعفر ہوں۔ کہنے لگا مجھے آج تک کبھی کسی نے ایسے نہیں بتایا۔ حافظ کا نام مشہور ہی ہو گیا، جب مولا سے معافی مانگنے آیا تھا تو ننگے پاؤں آیا تھا۔ اس نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، یہ پوری زندگی ننگے پاؤں رہا۔ لوگ اس سے کہتے تھے جوتا کیوں نہیں پہنتا، اور جب میں مولا سے معافی مانگنے گیا تھا تو ننگے پاؤں گیا تھا۔ اب یہاں تک یہ واقعہ نہیں ہے، اس کے آگے واقعہ سننا۔ بغداد کے جانور گلیوں میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر گزرتا۔
بغداد کے جانور گلیوں میں کوئی غلاظت نہیں گراتے تھے کہ یہاں سے موسیٰ کاظم سے معافی مانگنے والا بشر حافظ۔ اس مولا نے اپنے دور میں بہت سی تحریکوں کو، بہت سے انقلابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ظالم ترین بادشاہوں کا دور دیکھا، شیعوں کو آزاد رکھنے کے لیے خود قید میں چلا گیا۔ اس دور کے شیعہ اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور موسیٰ کاظم کی 19 بیٹیاں دروازے میں رہی۔ اس بیٹیاں میرے امام کی، جس گھر میں بہنیں زیادہ ہونا اور اس گھر میں باپ دوسرے شہر میں ہو، بھائی کی ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے۔ میں سطر کتاب سے پڑھنے لگا ہوں، غلط پڑھوں گا تو دو علموں کے درمیان میں ہوں، میرا یقین ہے کہ میں غازی کی عدالت میں ہوں۔ سیدزادہ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ماتمی عزاداروں کے لیے امام موسیٰ کاظم جتنی دیر قید رہے، کتابیں کہتی ہیں علی ابن موسیٰ رضا گھر کے باہر دہلیز پہ سوتے تھے۔ جتنی دیر موسیٰ کاظم بغداد میں رہے، علی ابن موسیٰ رضا دروازے پہ رات کو اپنی بہنوں کا پہرا دیتے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان دروازہ توڑ کے اندر نہ، اتنا خطرہ تھا زہرا کے بیٹوں کو۔ اس مولا کی شہادت بڑی منفرد ہے، اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ کسی کے پاس نہیں اور میں نے نہ، سب کی میں نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا، ڈر سے منبر سے اس مولا کے پورے درد نہیں پڑے، چھپا جاتے ہیں۔ یقین کیجئے چھپا دیے جاتے ہیں۔ خطرناک سے خطرناک قیدی بھی زندان میں مر جائے۔ میں نے 6 مہینے 16 دن محمد کی بیٹی کا حق پڑھ کے سزائے موت کی کوٹھری کاٹی تھی۔ میں نے پہلے 3 مہینے مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات۔ ایک چھوٹا سا تنگ و طریق سی کوٹھری ہوتی ہے، اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے اس مولا کے مصائب کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا۔ سب سے مشکل وقت ایک باپ کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں کبھی نہ پڑھتا اگر یہ میرے اوپر بیتی نہ ہوتی۔ مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب باپ قید میں ہو اور بیٹیاں ملنے کے لیے، جس کے گھر چھوٹی بیٹی ہے وہ گواہی دے گا۔ بیٹیاں باپ سے اتنا ضرور پوچھتی ہیں کہ تو نے گھر کب آنا۔ قیدی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے گھر کب جانا۔ بڑا مشکل تھا موسیٰ کاظم کا زندان۔ خطرناک سے خطرناک قیدی بھی مر جائے، اس کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے اب اس کے ورثہ کو بلاؤ۔ آج سارا دن پاکستان، ہندوستان، دنیا بھر میں مولا کے تابوت نکلے۔ 40 کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے آج کاظمین میں۔ پورے بغداد سے جنازہ اٹھتا ہے غریب بغداد کا، لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے، موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھا کے کاظمین مولا کے حرم میں لے کے آتے ہیں۔ آج اپنے دیکھی ہوں گے مناظر، ہر جگہ پہ تابوت تھا، ہر جگہ پہ جلوس تھا، لاکھوں کا رش تھا۔
کوئی کاندھا دے سکا، کوئی کاندھا نہ دے سکا. آج 1400 سال کے بعد لاکھوں اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے تھے. 25 رجب کو بغداد کے پل پہ اکیلا جنازہ پڑا تھا. نہ بیٹیاں آئی نہ بیٹے آئے. مزدور جنازہ رکھ کے کہہ رہے تھے کوئی لاوارث مر گیا. ماتمی ہے، عزادار ہے میرا بھائی. اس نے حکم دیا ہے کہ شہادت تفصیل سے پڑھ دینا. میں کوشش کروں گا جتنا برداشت کر سکوں اتنا پڑھوں. قبر مصطفیٰ پہ قرآن پڑھ رہے تھے جب سپاہیوں نے آ کے گرفتار کیا. قرآن پڑھ رہے تھے نانا کی قبر پہ میرے مولا موسی کاظم. جب سپاہیوں نے ہاتھوں سے قرآن اٹھا کے رسیاں باندھی، امام کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھ رہے تھے. امام رو کہتے مجھے پتا ہے تم نے مجھے گرفتار کرنا ہے، میں اسی لیے گھر سے اٹھ کے نانے کی قبر پہ آ گیا تھا. ایک سپاہی دے کے کہتے جب تجھے خبر دی ہم نے گرفتار کرنا ہے تو گھر سے باہر کیوں نکلا؟ سید زادہ میں ماتم کے لیے جملہ پڑھنے لگا. امام رو کہتے ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے، ہم سے روز روز گھروں کو آگ نہیں لگائی جاتی. اس وقت ایک فاطمہ تھی میرے گھر میں، 19 فاطمہ بیٹھی. مجھے خبر دی تم نے میرے گھر میں حملہ کرنا. میں آ گیا تھا گھر سے بھائی. قرآن پڑھ رہے تھے جب ہاتھوں میں رسیاں باندھی. سامنے تھی نانے کی قبر، چند قدم کے فاصلے پہ ماں کی قبر تھی. جب موسیٰ کاظم کے ہاتھوں پہ رسیاں آئیں، امام دی کی کہنے کہ تم نے گرفتار کرنا ہے، مجھے خبر ہے اب تم نے مجھے بغداد سے آنے نہیں دینا. وہ سامنے میرا دروازہ ہے، میری رسیاں کھولو میں ایک بار بیٹیوں سے ملاؤں. اتنا جملہ کہنا تھا. ایک کمینہ آگے کہتا کون ضمانت دے گا کہ تو واپس آ جائے گا؟ روگی کہتا میرا مدینے میں کوئی ضامن نہیں، قبر محمد میری ضامن ہے، زہرا کی قبر میری ضامن ہے. بے غیرت ہنس کے کہتے ہم قبروں کی ضمانتیں نہیں مانا کرتے. موسیٰ کاظم اکیلے بازار میں کھڑے تھے، سامنے کوئی شہودی دکان کر رہا تھا. اس نے اپنی دکان کھلی چھوڑی آیا. روگی کہتا سپاہیوں سے میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گا، اس کی رسیاں کھول دو. موسیٰ کاظم روگی کہتے کلمہ تو میرے نانے کا پڑھا نہیں، میری ضمانت کیسے دے رہا ہے؟ روگی کہتا ہے غریب بغداد، میں نے آج پہلی بار سنا ہے تیری کوئی بیٹیاں بھی ہے. میں نے مدینے میں کبھی تیرے گھر سے کسی بی بی کی آواز نہیں سنی. مجھے آج پتا چلا ہے تجھ غریب کی کوئی بیٹیاں بھی ہے. امام نے کہا میری ایک نہیں میری 19 بیٹیاں. دروازے پہ آئے بیٹیوں کا سلام. پردے میں دیکھ رہی تھی رضا کی بہنیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ شہادت اتنی دردناک اگر پڑھوں امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے. صرف تمہیں اتنا پڑھ کے گزر جاتے، قید کر کے لے گئے، آسانی سے لے کے گئے تھے. علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے جملہ پڑھنے لگا ہو ان کمینوں نے موسیٰ کاظم کو اونٹ کے پشت پہ باندھ دیا، رسیوں سے باندھ دیا. رضا کا بابا اس کے اوپر چادریں رکھ دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کس اونٹ پہ زہرا بیٹھی. میں نے پہلے کہا تھا شہادت نہ سننا پوری، ایک آدھ روایت سن لو تو میں ممبر چھوڑوں. پوری شہادت پڑھوں گا کسی سید زادے کا جگر پڑ جائے گا. انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے باندھا. سارے رستے موسیٰ کاظم کی رانوں کا خون. یہ بسرے لے گئے.
انہوں نے بصرے کے دروگا کو قیدی لینا، رکنا جب تک میں اشارہ نہ کروں. بصرہ کے دروگا کے حوالے یہ قیدی کر دیا. امام پورا 1 سال بصرے رہے. 1 سال کے بعد بصرے کا دروگا فضل ابن ربیع، اس نے بغداد کے قید خانہ اور جیل کے دروگا کو خط لکھا. اس نے کہا 100 خطرناک قیدی دے، 1 لے لے. بغداد کے دروگا نے پوچھا کون سا خطرناک قیدی ہے تیرے پاس؟ کتنا خطرناک ہے؟ اس نے کہا کیا خطرناک ہے؟ سال گزر گیا نہ کوئی سے ملنے آیا ہے، اس کی کوئی ملاقات نہیں آتی، سارا دن روزے کی حالت میں، ساری رات سجدے کی حالت میں. ہم پینے کو پانی دے پی لیتا ہے، کھانے کو دے کھا لیتا ہے، نہ پانی مانگتا ہے نہ کھانا مانگتا ہے. کہنے لگا اتنا سکون والا قیدی ہے، مجھے دے کے سو کیوں لے رہا ہے؟ یہ دے کے کہتا جتنی جلدی ہو اسے بصرے سے لے جا. کہنے لگا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں کہتا، جو ہی سورج غروب ہوتا زندان کے دروازے پہ آتا ہے 3 بار کہتا ہائے شام ہائے شام ہائے شام. اللہ جانے شام میں اس کا کون ہے. پرندے زمین میں گرنا شروع ہو جاتے، بصرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی. اللہ جانے اس قیدی کا شام نے کیا نقصان کر دیا. رات کی تاریکی میں امام کو بصرے سے دوبارہ بغداد کی جیل میں منتقل کیا گیا. آپ کو اتنے سالوں سے منبر پہ ذاکرین کہتے ہیں. بڑا تنگ تھا قید خانہ، بڑا تنگ تھا زندان. میں بار بار قسمیں نہیں کھانا چاہتا، میرے سامنے غریب کا جنازہ ہے. مجھے رضا کے بابے کی جنازے کی قسم ہے، متمورہ کا لفظ ہے کتابوں میں. زندان وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہو، متمورہ اس گڑھے کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر کھودا ہوا ہو. انہوں نے زندان کے اندر ایک گڑھا کھودا، اس کے چاروں طرف لوہے کی برسیاں لگائی، درمیان میں اتار دیا زہرا کا بیٹا، اوپر سے پتھر سے بند کر دیا. غریب زہرا سر اٹھاتا تو چھت بڑی نیچی تھی، دائیں ہوتا تو دائیں کی برسیاں پہلو ہے. ماتم کا حق ادا کرو، ماتم کا حق ادا کرو. میں معصومہ کم کے بابے کا جنازہ برآمد کرواؤں. جس کا جنازہ ہے اس کا بیٹا مشہد میں آرام کر رہا ہے. خراسان کا بادشاہ اس کا بیٹا، کم کی ملکہ اس کی بیٹی. او کاظمی رضوی نقوی سیدوں تمہیں پرسہ دینے لگا ہوں. 13 سال رکوع کی حالت میں رہا. زندان نہیں تھا، زندان کے اندر ایک کنواں تھا، ایک گڑھا تھا. دو اہل بیت کے گھر کی ہستیاں ہیں جنہوں نے موت منہ سے مانگی ہے. ایک زہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا بابا میں مرنا چاہتی ہوں. ایک موسیٰ کاظم نے زندان میں کہا بابا میں مرنا چاہتا ہوں. حوصلے کے ساتھ جملہ سننا. میں تمہیں وہ روایتیں سناؤں جو منبر سے نہیں پڑھی جاتی. 23 رجب کو امام کو زہر دی گئی سندی بن شاہ کے ملعون کے ذریعے سے. یہ وہ ملعون تھا، خدا اس پہ لعنت کرے. اسے ہارون نے دربار میں بلا کے کہا اگر تم موسیٰ کاظم کو قتل کر دے میں تیرا منصب بڑھا دوں گا، تجھے گورنری دوں گا. اسے گورنری کا لالچ تھا. اس نے کہا کہاں ہے وہ قیدی؟ جس دن پہلے دن اس کو موسیٰ کاظم کے زندان میں اس ملعون شقی القلب
معصوم فرماتے ہیں شمر ذل جوشن جیسا شقیق ہے یہ. اس ملعون کو بھیجا گیا موسیٰ کاظم کے زندان میں. اس کے اندر قیدی ہے، اس قیدی کو قتل کر گورنری لے. یہ سوچ کے آیا کہ کوئی بہت اعلیٰ قیدی، بہت طاقتور قیدی. اس نے آ کے موسیٰ کاظم کے زندان کا پتھر ہٹایا، پتھر دوبارہ رکھا، واپس گیا. سپاہی دیکھ کے قیدی سے ملا کیوں نہیں؟ کہنے لگا قیدی تو کوئی نہیں، وہاں تو ایک چادر کا ٹکڑا پڑا ہوا. اس نے کہا وہ چادر نہیں، اس چادر کے نیچے ہے زہرا کا بیٹا. دو طرح کی روایتیں. پہلی روایت ہے انگوروں میں زہر تھی، دوسری روایت ہے پانی میں زہر تھی. اس ملعون نے امام کو کیسے زہر دی؟ آج تک تمہیں جتنے آئمہ کی زہر سنی ہے نا، زہر امام کے سامنے رکھی جاتی تھی. 14 میں حسن کو زہر تھی، جعفر زادہ کو زہر تھی. میرے بس میں ہوتا مجھے حسین کی قسم میں مرتا اور جملہ نہ پڑھتا. اس ملعون نے امام کو زہر کیسے دی؟ ہاتھ میں ایک میں زہر تھی، دوسرے میں لوہے کا ڈالیانہ تھا. ملعون تازیانہ مار کے کہتا تھا زہرا کا بیٹا زہر پی، زہرا کا بیٹا. ایک دفعے کے لیے عبادت خراب نہ کرنا. بیٹھ جانا، مجھے اب 2 جملے پڑھنے دینا. جلدی کے جنازے میں تو میں آخری جملے پڑھ دیتا ہوں. 23 رجب، میں نے پہلے کہا تھا وہ 23 رجب زہر، 25 رجب شہادت، 29 رجب کو دفن ہوا. اور سنو شیعو، موسیٰ کاظم کی شہادت 3 دن زہر میں تڑپا ہے، 3 دن لاش بغداد کے پول پہ پڑی رہی ہے. میں پڑھنی تھی بیٹیوں سے ملاقات، میں نے پڑھنا تھا موسیٰ کاظم کی شہادت. نہیں، اب برداشت نہیں ہونا چاہیے. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں آخری روایت پڑھ دینے لگا ہوں. تمہیں جہاں تک ذاکر سناتے میں اس سے آگے جانے لگا ہوں. ذاکر کہتے 25 رجب کو بغداد کے پل پہ مزدور موسیٰ کاظم کا جنازہ پھینک کے چلے گئے تھے. کہیں پہ تابوت برآمد ہو جاتا ہے تو ماتم کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہو. کیوں نہیں کوئی پوچھتا وہ جسے بغداد کے پل پہ پھینکا تھا اسے دفن کیسے کیا گیا؟ وہ کتنے دن بغداد کے پل پہ رہا؟ مزدور جنازہ پھینک کے چلے گئے. ان ملعونوں نے بغداد کے بچوں کو بھیجا، انہوں نے موسیٰ کاظم کے پاؤں میں رسیاں ڈالی. بغداد کی گلیوں میں موسیٰ کاظم کا نام تھا. کبھی اس گلی، کبھی اس گلی. ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہتی رہی، اور کوئی میرا بچہ دفناؤ، اور کوئی میرا بیٹا دفناؤ، اور میرا قیدی بیٹا، اور میرا غریب بیٹا، اور میرا